وقار احمد ایک ایزی چیئر پر بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر کہیں کہیں جھریاں پڑ گئی تھیں۔ سگار سلگاتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے سگار کا پہلا کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے سر کو اٹھایا تو نظریں زیبی کی تصویر پر رک گئیں۔ زیبی کی وہ مسکراتی ہوئی تصویر ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ وقار احمد بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے دیکھا تصویر کے فریم میں زیبی مسکراتے مسکراتے اداس ہو گئی تھی۔ کہہ رہی تھی، ڈاکو مجھے اٹھا کر لے گئے تو کیا ہوا؟ اب تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے۔ اتنے عرصے تک کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، مگر میں دیکھ رہی ہوں صفدر ابھی تک اندر ہی اندر آنسوؤں میں بھیگ رہا ہے۔ وہ دیوانہ ابھی تک مجھے تلاش کر رہا ہے۔ وقار احمد نے آنسو بھرے لہجے میں کہا، میں ابھی تک تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کو نہیں رونا چاہیے ڈیڈی۔ یہ تو آپ ہی کا منصوبہ تھا کہ کوئی ڈاکو بن کر آئے اور مجھ سے جبراً نکاح پڑھا کر مجھے لے جائے۔ آپ ایک چرواہے کی طرح جھوٹ موٹ چیخنا چاہتے تھے کہ شیر آیا، شیر آیا، لیکن سچ مچ شیر آ گیا، مجھے اپنی خوراک بنانے کے لیے لے گیا۔ اب آپ کو رونا نہیں چاہیے۔ میری بچی، میں کیسے بتاؤں کہ اپنی اس غلطی کو یاد کر کے اندر ہی اندر کیسے مرنے لگتا ہوں۔ کئی بار خودکشی کے لیے سوچا، پھر امید نے سہارا دیا کہ تم واپس آؤ گی، ایک دن ضرور واپس آؤ گی۔ میں تمہارے انتظار میں روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں، اپنی غلطی کی سزا آپ پا رہا ہوں۔ بیٹی کی تصویر خاموش تھی، باپ بھی خاموش تھا، دونوں کے درمیان دل کی زبان سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اچانک یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ملازم کی آواز سنائی دی، جناب بیگم صفدر علی شاہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ صفدر؟ وقار احمد نے حیرانی سے زیر لب کہا، کیا اسی صفدر کی بیوی مجھ سے ملنے آئی ہے؟ اس نے بلند آواز سے کہا، بھیج دو۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد روزینہ اور عدنان کمرے میں داخل ہوئے۔ وقار احمد نے پلٹ کر پوچھا، فرمائیے۔ روزینہ نے کہا، میں آپ کی بیٹی زیبی سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، زیبی سے ملنے آئی ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ اس کی کوئی خبر سنی ہے؟ کس امید پر ملنے آئی ہو؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ اس کے سوالات ایسے تھے کہ ایک باپ کی لا علمی ظاہر ہو رہی تھی۔ روزینہ نے کہا، میں انہی صفدر کی شریک حیات ہوں جو کبھی آپ کے داماد بننے والے تھے۔ اچھا، سمجھ گیا، آؤ بیٹھو۔ کیا صفدر کو زیبی کی کوئی اطلاع ملی ہے؟ روزینہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ عدنان نے ٹیبل پر رکھی ہوئی تصویر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ممی، یہی لڑکی ہے، میں نے کہا تھا کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کیوں جناب، یہ زیبی کی تصویر ہے نا؟ وقار احمد نے جوشیلے انداز میں عدنان کا بازو تھام کر کہا، ہاں، یہی میری زیبی ہے۔ بیٹے، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ مجھے بتاؤ، جلدی بتاؤ، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ عدنان نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج شام کو میں نے اسے سمندر کے کنارے دیکھا تھا۔ ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ یہاں آپ کی بیٹی سے ملاقات ہو سکے گی۔ وقار احمد نے پریشان ہو کر کبھی روزینہ اور کبھی عدنان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، سمندر کے کنارے؟ مجھے وہاں لے چلو، وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ روزینہ نے کہا، وہ آپ کو نہیں ڈھونڈے گی، کیونکہ اسے میرا شوہر مل گیا ہے۔ وہ دونوں ہمارے پائیدار رشتے کو بھول کر اپنی الگ دنیا بسا رہے ہیں۔ میرے شوہر نے زیبی کا پتہ بتانے سے انکار کیا تو ہمیں یہاں آنا پڑا۔ وہ حیرانی سے روزینہ کی باتیں سننے کے بعد بولا، میری بیٹی اس شہر میں ہے، صفدر کے ساتھ ہے اور مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اس نے بیٹی کی تصویر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ سمجھ گیا یہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ابھی جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو منا کر یہاں لاؤں گا۔ مجھے صفدر کے پاس لے چلو، انہوں نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ صفدر ساری دنیا سے چھپا سکتا ہے، مگر ایک باپ سے اس کی بیٹی کو نہیں چھپا سکتا۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں لا کر رہوں گا۔ روزینہ نے سر ہلا کر کہا، میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ صفدر کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ گیراج میں صفدر کی کار موجود تھی، لیکن وہ گھر میں نہیں تھا۔ عاشی نے کہا، ممی، آپ کے یہاں سے جانے کے بعد ڈیڈی یہ کہہ کر گئے تھے کہ ابھی آتے ہیں۔ عدنان نے کہا، گاڑی موجود ہے، شاید یہیں کہیں گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ رات کے 1 بجے روزینہ نے کہا،
زیبی کی بات کھل گئی ہے، اس لیے اب وہ بڑی دیدہ دلیری سے رات بھی اسی کے ساتھ گزاریں گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، کہیں جا کر مر جاؤں گی۔ عدنان نے ماں کا سر اپنے شانے پر رکھ کر کہا، ممی یہ گھر آپ کا ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ جوان بیٹے آخر کس دن کام آتے ہیں۔ میں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا، ڈیڈی کو بھی دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا۔ وقار احمد نے روزینہ سے کہا، تم بھی میری بیٹی ہو، مجھے ایک بار زیبی مل جائے تو میں اسے تمہاری شوکن بننے نہیں دوں گا۔ میں تو صفدر پر حیران ہوں کہ اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی وہ سنجیدہ اور مصلحت اندیش نہ بن سکا، اپنے گھر اور بیوی بچوں کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ وہ سب باتیں کرتے رہے، صفدر کے خلاف محاذ بناتے رہے۔ عاشی چائے لا کر پلاتی رہی اور وہ صفدر کے انتظار میں وقت گزارتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ روزینہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وقار احمد اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ عدنان نے کہا، ممی آپ ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیں، ہمیں اب سو جانا چاہیے، ڈیڈی آئیں گے تو۔ روزینہ جھنجلا کر بولی، میں مر رہی ہوں اور تم سونے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ممی غصے سے کام نہیں چلے گا، ڈیڈی کو آنے دیجیے، ہم دو ٹک فیصلہ کریں گے، اور اگر وہ نہ آئے تو ضرور آئیں گے۔ عاشی نے کہا، ڈیڈی ہمیں بہت چاہتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عاشی نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سن کر چہکتی ہوئی بولی، اوہ ڈیڈی، ابھی میں ممی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں بہت چاہتے ہیں، آپ ہمیں نہیں بھولیں گے، ضرور واپس آئیں گے۔ ہاں بیٹے، میں تم لوگوں سے دور نہیں ہوں، میں جلدی آؤں گا۔ روزینہ نے بیٹی سے ریسیور چھین کر پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ رات کو گھر کیوں نہیں آئے؟ روزینہ، مجھ پر بھروسہ کرو، ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ تمہارے شک و شبے سے نہیں ٹوٹ سکے گا۔ زیبی کا ایک الگ مسئلہ ہے، میں اسے تمہارے گھر اور تمہارے بچوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، وہ بھی تمہارے کوئی حق نہیں چھینے گی۔ روزینہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وقار احمد نے ریسیور چھین کر کہا، صفدر میری آواز پہچانو، میں وقار بول رہا ہوں، میں زیبی کا باپ ہوں۔ بیٹے، خدا کے لیے میری بیٹی کو فوراً مجھ سے ملاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ صفدر نے کہا، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، وہ میری بیٹی ہے، مجھ سے جھوٹ نہ بولو۔ آپ روزینہ کو ریسیور دیں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، مجھے ایک بار اس سے ملا دو۔ عدنان نے اس سے ریسیور چھین کر کہا، ڈیڈی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ یہاں آ جائیں، میں بہت مصروف ہوں، شام تک آؤں گا۔ تو پھر شام ہی کو باتیں ہوں گی۔ بیٹے نے ریسیور رکھ دیا۔ وقار احمد نے کہا، تم نے ریسیور کیوں رکھ دیا؟ اب میں کس سے بات کروں گا، کیسے زیبی تک پہنچوں گا؟ دوسری طرف صفدر نے ہیلو ہیلو کہہ کر آواز دی، پھر پتہ چلا کہ بیٹے نے ریسیور رکھ دیا ہے۔ باپ کی پوری بات نہ سننا گستاخی ہوتی ہے، باپ نے گستاخی کا موقع دیا تھا، اس نے تشویش سے سوچتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سلطانہ کا علاج ضروری تھا، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس نے سلطانہ کو اسپتال میں داخل کرا دیا۔ ایک ہفتے بعد آپریشن ہونے والا تھا۔ صفدر نہیں چاہتا تھا کہ اس آپریشن میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ اس نے سلطانہ کو بتا دیا کہ عدنان نے انہیں ایک ساتھ دیکھ لیا ہے اور اب مخالفت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اب وہ چوری چھپے ملنے آئے گا اور کسی دن نہ آ سکے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شام کو وہ گھر پہنچا تو بیوی بچے سبھی بھرے بیٹھے تھے۔ وقار احمد بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے اسی نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ تمہیں تمہارے بچوں کی قسم ہے، مجھے میری بچی سے ملا دو۔ صفدر نے کہا، آپ خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زیبی مجھے نہیں ملی ہے، میں آپ کو کس سے ملاؤں؟ سمندر کے کنارے تمہارے ساتھ وہ کون تھی؟ زیبی سے مشابہت رکھنے والی ایک لڑکی تھی، اس کا نام سلطانہ ہے، چلو مجھے اسی سلطانہ سے ملا دو۔ صفدر نے بات بنائی، میں خود اسے کل رات سے تلاش کر رہا ہوں، وہ شام کو ملی تھی، دوبارہ ملاقات کے لیے اس نے غلط پتہ دیا تھا۔ آپ میری پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کل سے اپنے گھر نہیں آ سکا، اس شہر کے کتنے ہی علاقوں میں اسے تلاش کرتا رہا ہوں۔ روزینہ اسے گہری چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آپ ہمارا منہ بند رکھنے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں، میں نہیں مان سکتی کہ وہ کل آپ کو ملی اور کل ہی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ بولا، میں اس قدر پریشان ہوں کہ تمہیں یقین نہیں دلا سکتا۔ عدنان نے کہا، ممی آپ ڈیڈی کی پریشانی کا خیال کریں اور اس جھگڑے کو ختم کر دیں۔ ڈیڈی آپ بھی ممی سے وعدہ کریں کہ اب کسی زیبی یا سلطانہ کو آپ تلاش نہیں کریں گے۔
صفدر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، جس قدر تلاش کرنا تھا کر چکا، آؤ روزینہ، اب میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے بڑے پیار سے روزینہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ سلطانہ کی بینائی واپس آنے تک اسی طرح جھوٹ اور فریب سے مخالفتوں کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا تھا۔ وقار احمد نے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہرو صفدر، تم اپنے بیوی بچوں کو احمق بنا سکتے ہو، مجھے نہیں بنا سکتے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو چھپا رکھا ہے، میں اپنی بیٹی کو تم سے حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ بکواس کر رہے ہیں، پلیز اپنے گھر جائیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ وقار احمد نے گھونسا دکھا کر کہا، اب تو تمہارا وقت جیل میں ضائع ہوگا، زیبی کے اغوا کی رپورٹ پہلے ہی درج ہے، اب میں نئی رپورٹ درج کراؤں گا کہ تم نے 22 برس سے میری بیٹی کو چھپا کر رکھا ہے۔ صفدر نے پوچھا، اس بکواس کے لیے کوئی ثبوت بھی ہے؟ ہاں، یہ تمہارا جوان بیٹا چشمدید گواہ ہے، عدالت میں اسے حلفیہ کہنا پڑے گا کہ اس نے تمہیں زیبی کے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر تم خیریت چاہتے ہو تو کل صبح ہونے تک مجھ سے میری بیٹی کو ملا دو، ورنہ آئندہ ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ روزینہ نے پریشان ہو کر کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ تو آپ پر اغوا کا الزام لگا رہا ہے۔ صفدر نے کہا، تمہاری جلد بازی اور حماقت سے ایسا ہوا ہے، نہ تم اس بوڑھے کے پاس جاتی نہ یہ مصیبت بنتا، بہرحال دیکھا جائے گا، چلو اب بھوک لگ رہی ہے۔ اس رات صفدر نے بڑی خوبصورتی سے باتیں بنا کر بیوی بچوں کو مطمئن کر دیا۔ وقار احمد کی دھمکی زور آور تھی، لیکن صفدر پر اس کا اثر نہ ہوا۔ اسے اطمینان تھا کہ جب تک عدالت میں پیشی ہوگی، اس وقت تک سلطانہ بینائی حاصل کر چکی ہوگی۔ اگر مقدمہ سنگین ہونے لگا تو وہ مجبوراً سلطانہ کو سب پر ظاہر کر دے گا، اور جب ایسا وقت آئے گا تو پھر ایک بار مخالفتیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ بہت محتاط رہنے لگا، صبح وقت پر دفتر جاتا تھا، شام کو وقت پر گھر واپس آتا تھا۔ شام کے بعد اکثر روزینہ کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ روزینہ سے ملاقات کی صورت یہ تھی کہ دفتری اوقات کے دوران کبھی 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے اسپتال جا کر واپس آ جاتا تھا۔ 1 ہفتے بعد آپریشن کیا گیا۔ اس روز صفدر نے حیدرآباد جانے کا بہانہ کیا اور تمام دن اسپتال میں سلطانہ کے پاس رہا۔ ڈاکٹر نے یقین سے کہا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے، چند روز کے بعد آنکھوں سے پٹی کھلے گی تو سلطانہ دیکھنے لگے گی۔ عورت ایک بار اپنے مرد پر شبہ کر لے تو پھر وہ مرتے دم تک اس شبہ سے چپک کر رہتی ہے۔ روزینہ نے بظاہر مطمئن ہو کر صفدر کو ڈھیل دے دی تھی، لیکن اس کی ٹوہ میں رہتی تھی۔ کبھی خود دفتر میں فون کرتی، کبھی دوسروں سے فون کرایا تو میاں کئی بار غیر حاضر پائے گئے۔ پھر وہ اس فکر میں رہی کہ کسی طرح پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائے جہاں 22 برس کی پونجی چھپا کر رکھی گئی ہے۔ زیبی کے بچھڑنے سے یہ نقصان ہوا کہ محبت اپنی جگہ قائم رہی اور عمر گزر گئی۔ بڑھاپے میں صفدر کا عشق سنجیدہ اور سچا تھا، لیکن مشرقی ماحول میں مزاح کا خیز بن گیا تھا، کیونکہ جوان بیٹا حمیرہ سے عشق کر رہا تھا۔ جوان بیٹی عائشی بھی ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار تھی۔ جب بچے جوان ہو کر یہ کھیل کھیلتے ہیں تو بوڑھوں سے محبت کا حق چھین لیا جاتا ہے، حالانکہ محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی اور محبت کبھی بے حیا نہیں ہوتی، لیکن صفدر کی محبت کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ کالج کے احاطے میں عائشی اپنے محبوب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پھر اپنی رسٹ واچ دیکھ کر یہ کہتی ہوئی رخصت ہو گئی کہ اس کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ کلاس میں پہنچی تو ایک سہیلی نے کہا، یہ بھائی جدھر دیکھو ادھر محبت کے ناٹک کھیلے جا رہے ہیں، تم عمر سے عشق کر رہی ہو، ادھر تمہارے ڈیڈی اسپتال کی ایک مریضہ سے رومانس فرما رہے ہیں۔ عائشی نے بگڑ کر کہا، شٹ اپ، میں ڈیڈی کے سلسلے میں مذاق پسند نہیں کروں گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، کل شام میں اسپتال اپنے انکل کی عیادت کے لیے گئی تھی، وہاں میں نے اسپیشل وارڈ کے کمرے نمبر 22 میں تمہارے ڈیڈی کو دیکھا۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، تمہارے ڈیڈی نے اس انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں۔ عائشی فوراً ہی وہاں سے اٹھی، تیز قدم اٹھاتی ہوئی کلاس روم سے نکلی، پھر پرنسپل کے کمرے میں پہنچ کر ٹیلی فون کرنے کی اجازت حاصل کی۔ 1 منٹ کے بعد ہی وہ فون پر کہہ رہی تھی، ممی نوٹ کیجئے، اسپتال کے اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 22 میں زیبی ہے، ابھی مجھے یہ اطلاع ملی ہے، آپ تصدیق کر لیں۔ روزینہ نے پوچھا، تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی؟ او ممی، سوال جواب بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، ہری اپ ٹو ہاسپٹل، آئی وش یو گڈ لک، اوکے سو فار۔
اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسپتال وارڈ کے کمرہ نمبر 22 میں سلطانہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صفدر بستر کے سرے پر بیٹھا اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ڈاکٹر نے مجھ سے خود کہا ہے کہ کل صبح تمہاری آنکھوں سے پٹی کھولی جائے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، اللہ، کل میں اپنی آنکھوں سے اس حسین دنیا کو دیکھ سکوں گی۔ ہاں، یہ بتاؤ، مجھے دیکھو گی نا؟ آپ کو تو سب سے پہلے دیکھوں گی۔ او، آج کا دن کیسے گزرے گا؟ صبح کب ہوگی؟ ذرا ٹائم بتائیے۔ تم تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہو۔ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں۔ میں نے سوچا دفتر جانے سے پہلے تم سے ملتا جاؤں۔ بھائی، ابھی پٹی کھلنے کے لیے پورے 24 گھنٹے باقی ہیں۔ صبر سے کام لو، خوشی سے کھانا پینا نہ چھوڑ دینا۔ اب میں جا رہا ہوں، شام کو آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر نہ آ سکا تو کل پٹی کھلنے کے وقت تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ رخصت ہونے سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چند لمحوں تک خاموش رہے۔ پھر صفدر نے اس کے ہاتھ کو چوم کر سینے سے لگایا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطانہ مسکراتی رہی، پٹیوں کے پیچھے بند آنکھوں کے اندھیرے میں صفدر کی خیالی تصویر دیکھتی رہی۔ 24 گھنٹے بعد وہ پہلی بار اپنے محسن، اپنے محبوب کو دیکھنے والی تھی، لہٰذا پہلے سے اس کی وجاہت اور شخصیت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ پتہ نہیں خیالی تصویر دیکھنے میں کتنا وقت گزر گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کمرے کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اس نے سوچا امی اور ابو آئے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، امی، ایک خوشخبری ہے، کل میری آنکھوں سے پٹی کھل جائے گی۔ ارشاد کہاں ہیں؟ کمرے میں روزینہ اور عدنان کھڑے ہوئے تھے، خاموشی سے زیبی کی ہم شکل کو دیکھ رہے تھے۔ پھر روزینہ نے پوچھا، لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ سلطانہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ اڑ گئی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہی ہیں؟ روزینہ نے کہا، تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں بھی اپنا تعارف کراؤں گی۔ میرا نام سلطانہ ہے۔ مجھے روزینہ صفدر کہتے ہیں، میں صفدر علی شاہ کی بیوی ہوں۔ سلطانہ کا چہرہ ایک دم بیماروں جیسا ہو گیا۔ پھر مردانہ آواز سنائی دی، میرا نام عدنان ہے، صفدر علی شاہ میرے ڈیڈی ہیں۔ وہ گمسم بستر پر پڑی رہی۔ روزینہ آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے سلطانہ کے ہاتھ کو تھام کر اس کی چکناہٹ اور نوجوانی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تم زیبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زیبی کو ادھیڑ عمر کی عورت ہونا چاہیے۔ تم نوخیز ہو، میری بیٹی عاشی کے برابر ہو۔ سلطانہ نے کہا، میں 18 برس کی ہوں، میری عاشی 17 کی ہے، صرف 1 برس کا فرق، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں صفدر، و تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب میں تمہیں بیٹی کہتی ہوں تو صفدر کو بھی یہی کہنا چاہیے۔ یہ بات جیسے تماچے کی طرح لگی ہو۔ سلطانہ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وہ بولی، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہنے آئی ہیں۔ کہنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، گزارش کی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ تم غریب اور اندھی تھیں، اب آنکھیں مل رہی ہیں۔ اگر تم دولت مند ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتی، پھر قانونی کارروائی کرتی۔ چونکہ غریب ہو اس لیے نرمی سے سمجھانے آئی ہوں۔ ان کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر روزینہ نے کہا، ہمارا ایک خوبصورت سا گھر ہے، پیارے پیارے ذہین بچے ہیں، برسوں کی محبت سے ہم نے یہ خاندان بنایا ہے، کل تم ہمارے گھر میں آگ لگاؤ گی۔ عدنان نے کہا، ہمارے ڈیڈی بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے جو پیار ہے وہ مضبوط اور سچا ہے، آپ سے جو پیار کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں، زیبی کو چاہتے ہیں۔ سلطانہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، یہ میں سمجھتی ہوں، صفدر صاحب مجھے بینائی دے رہے ہیں، میں نے سوچا مجھے ان کے درد کی دوا بننا چاہیے۔ انہوں نے ایک فلیٹ میرے نام کیا ہے، ابو کے لیے ایک دکان کھولی ہے، ہمارے مستقبل کا تحفظ کیا ہے، ان کی خلوص اور ہمدردیوں نے مجھے جیت لیا ہے۔ روزینہ نے کہا، جو کچھ تمہارے نام ہو چکا ہے اسے میں واپس نہیں لوں گی، نہ ہی میری طرف سے قانونی کارروائی کی جائے گی، بلکہ میں آئندہ بھی تمہارے کام آتی رہوں گی۔ سلطانہ نے اپنی تاریخ دنیا میں لیٹے ہوئے سوچا، یہ بیگم صاحبہ بڑے پیار سے 2 بار قانونی کارروائی کی دھمکیاں دے چکی ہیں، اور یہ ایسا کر سکتی ہیں۔ میں غریب ہوں اور اتنی بڑی بیگم صاحبہ کو چیلنج نہیں کر سکتی، یہ مجھے پیس کر رکھ دیں گی۔ دوسری طرف صفدر بدنام ہوں گے، وہ عدالت کے کٹہرے میں بیوی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ روزینہ نے کہا، تم خاموش ہو، میں تمہارا جواب سننا چاہتی ہوں۔ وہ بڑے کرب سے بولی، آپ مجھے پیار سے سمجھانے آئی ہیں اور میں واقعی سمجھ رہی ہوں،
میں حیران ہوں کہ آپ کی اور بچوں کی ہونے والی تباہیوں کو پہلے کیوں نہ سمجھ سکی۔ ہاں، شاید اس لیے کہ میں صفدر صاحب کے احسانات سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے پورے خاندان کو زخم لگا رہی ہوں۔ سلطانہ، تم بہت سمجھدار ہو۔ تمہارے سامنے ایک لمبی عمر پڑی ہے۔ میری اور صفدر کی عمر بہت کم رہ گئی ہے۔ تمہیں بہت سے نوجوان ساتھی مل جائیں گے۔ میں مشرقی عورت ہوں، مرتی ہوں، مگر اسے جیون ساتھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا سرمایہ صفدر ہے۔ میں آپ کا سرمایہ نہیں چھینوں گی۔ میں عورت ہوں اور سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میری کیا حالت ہوتی۔ دوسروں سے پوچھنے والے خود کبھی نہیں رہتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ بینائی واپس ملنے کے بعد میں صفدر صاحب سے کبھی نہیں ملوں گی، وعدہ۔ عدنان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ بہت اچھی ہیں۔ ہمیں جو خوشیاں ڈیڈی نہیں دے سکتے تھے وہ آپ دے رہی ہیں۔ روزینہ نے جھک کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک بوسہ میں اپنی بیٹی کی پیشانی پر لیتی آئی ہوں اور یہی بوسہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ دوسرے لمحے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور سلطانہ کا دل بری طرح ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ جو آئے تھے وہ جا چکے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے وہ کتنی خوش تھی۔ صفدر اسے دکھائی دینے والا تھا اور وہ دنیا دکھانے والے کو دیکھنے کی خوشی میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اب کیا وہ اسے دیکھ سکے گی؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، ہاں، دیکھوں گی، صرف ایک بار اور آخری بار۔